بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نمرود کی، جو اتنا بڑا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر بادشاہی کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ادنا سے مچھر سے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ محترم ناظرین، اس نے اس دنیا میں ایسا کون سا کام سر انجام دیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ نمرود کے بارے میں تمام تفصیلات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود سام بن نوح تھا۔ اس کا پایا تخت بابل تھا۔ دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 بادشاہ پیدا ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن بادشاہوں میں سے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھا، کیونکہ ایک عرصہ بعید سے یہ بادشاہ چلاتا تھا، اس لیے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی اور تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمرود 400 سال تک حکومت کرتا رہا۔ محترم ناظرین، نمرود بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا ہے اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ بھی پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ محترمہ نے اس شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلایا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس کی عمر تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ نمرود صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس خبیث نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جبھی میں تم کو غلہ دوں گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے، اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا، اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو چند مومنین تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے، اور خداوند قدوس سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی، اور آپ نے اس کو اپنے مومنین ساتھیوں کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی، اور آپ سلامتی کے ساتھ اسی آگ سے باہر نکل آئے، اور اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے
آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ یعنی مناظرہ شروع کر دیا۔ نمرود بولا، اے ابراہیم علیہ السلام، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے نمرود، میرے رب وہی ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود بولا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے اس پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھمنڈی آدمی ہے جو زندہ اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران و پریشان رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اسی طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح یاب ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا فیض علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید نے اس مناظرے کی روداد ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آؤ۔ ہوش اٹھ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ ایک قول ہے کہ اس ناہنجار بادشاہ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ پہنچا۔ محترم ناظرین، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت سب کھا گئی اور سارے کے سارے وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتھنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنے سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کھجلواتا تھا اور اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا تاکہ کچھ دیر اس کو چین آ سکے۔ یوں ہی رینگ رینگ کر بد نصیب نے ہلاکت پائی۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ غرور اور تکبر جیسی برائیوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اس کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔